بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری اسلامی تاریخ، مباحث اور مورخین کے حوالے سے اور رجحانات کے حوالے سے یہ 24ویں اور آخری نشست ہے۔ اس میں ہم ابن خلدون کے حوالے سے تاریخ نگاری کا ارتقاء دیکھیں گے۔ ابن خلدون کا انتقال ہوتا ہے 808 ہجری میں، یعنی 1406 عیسوی میں، اور لہٰذا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9ویں صدی ہجری کا ہمارے پاس مورخ ہے، اور اتنا بڑا مورخ ہے کہ اس صدی کے دیگر مورخین کہیے کہ چراغ نہیں جل سکے۔ ابو زید عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، اس نے جو اپنی تاریخ لکھی ہے، جسے ہم تاریخ ابن خلدون کہتے ہیں، اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں اس نے التعریف کے عنوان سے اپنی سوانح عمری بھی لکھی ہے۔ اگر آپ یہ میرے پاس تاریخ ابن خلدون کا نسخہ رکھا ہوا ہے، اگر اس کا آپ دیکھیں آخری جلد کا، تو تقریباً 120 صفحات کے اوپر اس نے اپنی سوانح عمری بیان کی ہے، اور اس کا نام اس نے التعریف رکھا ہے۔ اور اس سوانح عمری کے مطابق ہم اس کی جو لائف ہسٹری آپ کو بتا رہے ہیں، وہ یعنی وہ التعریف کے مطابق ہے۔ اس کے مطابق اس کی پیدائش ہوتی ہے 1 رمضان 732 ہجری میں، اور عیسوی سن میں دیکھیں گے اگر آپ تو 27 مئی 1332 کو اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے جو آبا تھے، دادا پردادا وغیرہ، یہ اسپین کے اولین مہاجرین تھے، یعنی یہ لوگ یمن سے ہجرت کر کے اسپین آئے تھے، اور جو شخص سب سے پہلے آیا تھا اس کے آبا میں سے، ان کا نام تھا خالد بن عثمان۔ یہ آئے تھے 3 صدی ہجری میں، یعنی جب یہاں پر بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو اس کے بعد جو لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے مشرق سے، ان میں یہ خاندان بھی تھا جس کا نسبی تعلق وائل بن حجر سے تھا۔ یمنی خاندان ہے، یمنی قبیلہ ہے وائل بن حجر کا۔ اس قبیلے کے خالد بن عثمان سب ابتدائی آباد کاروں میں سے ہیں، یعنی وہ عرب جو یہاں پر بنو امیہ کی حکومت قائم ہونے کے بعد جو یہاں پر آئے تھے، ان کے اولین آباد کاروں میں ہم خالد بن عثمان کو جانتے ہیں۔ یہ خاندان جو ہے یہ اشبیلیہ میں آباد ہوا تھا، اور یہی لوگ تھے، یہی خاندان تھا جو خلدون کہلاتا تھا۔ اب یہ خالد کیسے خلدون ہو گیا؟ دیکھیے، عربوں میں اپنے نسب کو سنبھالنے کا بڑا سلیقہ تھا۔ یہ لوگ جب وہاں سے آ گئے یمن سے، تو انہوں نے اپنے یہ جو خالد تھے، جو خالد بن عثمان جو آئے تھے، ان کے حوالے سے اپنی شناخت خلدون بنا لی۔ واو، خالد کے آگے واو اور نون لگا دے تو وہ بن جائے گا خلدون۔ اچھا، یہ واو اور نون لگاتے تھے یہ لوگ، اسپینی جو تھے، اسپین کے جو لوگ تھے، یہ لگاتے تھے زیادہ اشرافیہ کے لیے۔ جو زیادہ باعزت لوگ ہوتے تھے ان کے نام کے آگے واو نون لگاتے تھے، جیسے بدر سے بدرون، عبد سے عبدون، تو اسی طریقے سے خالد سے خلدون ہو گیا، تو یہ لوگ آل خلدون کہلانے لگے۔ پھر اس کے بعد ان کی قسمت میں ایک اور ہجرت لکھی تھی، اور یہ ہجرت ان کی ہوئی ہے 7ویں صدی ہجری میں۔ پہلے یہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے 3 صدی ہجری میں یمن سے، کہاں؟ اسپین، اور اشبیلیہ میں آباد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری ہجرت کی ہے 7ویں صدی ہجری میں، پہلی ہجرت کے 400 سال کے بعد، اور اب یہ ہجرت کر کے آ گئے اشبیلیہ سے، یعنی اسپین سے تیونس المغرب۔ کیوں آئے؟ ہوا یہ کہ 7ویں صدی کے آغاز سے ہی، بلکہ 6 صدی سے ہی، یہ جو اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ پہلے پیٹی ڈائنسٹیز میں تبدیل ہو گئی، یعنی طوائف الملوکی پھیل گئی۔ ایک حاکم قرطبہ کا ہے، ایک غرناطہ کا ہے، ایک اشبیلیہ کا ہے، ایک سرقسطہ کا ہے، ایک قرمونہ کا ہے، تو اس طرح سے الگ الگ ہو گئے یہ لوگ،
اور ان کو ہنٹ کر لیا، ان کو ایک ایک کو شکار کر لیا شمال کی جو عیسائی ریاستیں تھیں، ایک ایک کر کے یہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے لگے۔ طلیطلہ گیا، اشبیلیہ گیا، قرمونہ گیا، سرقستہ گیا، قرطبہ گیا، صرف غرناطہ بچ گیا تھا۔ تو یہ لوگ جو تھے، جو ان کے علاقے پر جب عیسائی قابض ہو گئے تو یہ جنوب کی طرف آئے، جنوب کی طرف آئے، یا تو غرناطہ میں ٹھہر گئے اور یا مزید جنوب کی طرف چلے گئے اور المغرب چلے گئے۔ المغرب سے مراد ہے شمالی افریقہ کی مغربی پٹی، اس کے اندر مراکش آ جائے گا، تیونس آ جائے گا۔ تو یہ لوگ یہاں پر آ کر کے یہ آباد ہو گئے۔ تو یہ 7ویں صدی ہجری میں ان کی دوسری ہجرت ہوئی۔ اچھا، اور یہ صرف یہی خاندان نہیں آیا، بڑی کثرت سے لوگ آئے، لہٰذا المغرب کے جو یہ علاقے ہیں، تیونس ہے اور مراکش وغیرہ ہے، یہ مہاجر علماء اور فضلاء کے مرکز بن گئے۔ اور سیاسی صورتحال اس وقت کیا تھی؟ سیاسی صورتحال المغرب کی یہ تھی کہ الموحدون کی جو حکومت ہے وہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور اس سلطنت میں سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں نکل آئیں، پھر وہی پیٹی ڈائنسٹیز کا سلسلہ اور وہی طوائف الملوکی کا سلسلہ، اور کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی۔ مراکش الگ مضبوط ہو گیا، تیونس الگ ہو گیا، فاس الگ ہو گیا، تلمسان میں الگ حکومت ہو گئی ہے۔ تو یہ سب ایک دوسرے سے، جو طوائف الملوک تھے یہ سب ایک دوسرے سے نبردآزما تھے، کئی خود مختار ریاستیں تھیں اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے۔ یہ اس وقت کا سینیریو تھا جب ابن خلدون یہاں پیدا ہوتا ہے، تیونس کے اندر۔ تیونس میں پیدا ہوا، یہاں ہی کے علماء سے اس نے بہت زیادہ علم حاصل کیا، اور یہاں پہ علماء، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہجرت کی وجہ سے علماء بہت زیادہ یہاں پر آ گئے تھے۔ دیکھیے، جب بغداد تباہ ہوا تھا تو دہلی کا دربار آباد ہو گیا تھا، جب قرطبہ برباد ہوا، قرطبہ اور طلیطلہ، اشبیلیہ وغیرہ برباد ہوئے، تو المغرب کا دربار سج گیا تھا۔ تو یہاں پہ بہت سارے علماء تھے، فضلاء تھے، فقہاء تھے، شعراء تھے، ادباء تھے وغیرہ۔ تو ان سے ابن خلدون کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ جب یہ 17 سال کا تھا تو طاعون پھیلا ہے تیونس کے اندر، اور اس طاعون کے نتیجے میں اس کی ماں گئی، ان کی ماں کا انتقال ہوا، پھر ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، یہ جو ان کے آباء تھے نا، باپ، دادا، پردادا، یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے تیونس کے دربار میں خدمت کی تھی، ملازمتیں کی تھی، تو اس نے بھی یہی شروع کیا، لیکن کچھ ناتجربے کاری تھی، کچھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک ریاست دوسری ریاست سے نبردآزما رہتی تھی، کئی خود مختار ریاستیں تھیں۔ تو اس نے جو اپنی جو سیاسی زندگی شروع کی وہ دربار سے وابستگی کے ساتھ شروع کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دربار کی جو سازشیں ہوتی ہیں اور حاسدوں کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں ان کا شکار ہوا۔ لہٰذا تیونس میں کچھ وقت رہا، پھر وہاں پہ اس کے خلاف سازشیں وغیرہ ہونے لگیں، وہاں سے پھر وہ ہوارہ چلا گیا، وہاں پہ 1.5 سال رہا، پھر اس کے بعد وہاں سے بھی اس کو بھاگنا پڑا، نکلنا پڑا، کیونکہ وہاں بھی دربار اس کے لیے بہت زیادہ سازگار نہیں تھا۔ تو پھر وہ تلمسان چلا گیا۔ تلمسان یعنی فاس کا ایک علاقہ ہے تلمسان، اور فاس بہت بڑا شہر ہے، آج بھی موجود ہے، اس کو فیض کہتے ہیں، اور یہ مراکش میں موجود ہے۔ تو یہ تلمسان چلا گیا۔ اچھا، تلمسان کا جو حکمران تھا، پہلے تو اس نے اس کی آؤ بھگت کی، بعد میں پھر وہی سازشیں اور سب کچھ۔ تو اس جو حاسدین تھے انہوں نے تلمسان کے حکمران کے کان بھرے، اس نے ناراض ہو گیا، وہ ابن خلدون سے اس کو قید کر دیا۔ پھر وہ قید سے نکلتا ہے تو 2 سال تک قید رہا، قید سے نکلا تو پھر وہ غرناطہ چلا گیا۔ غرناطہ میں اس وقت غالباً ابو عبداللہ کی حکومت تھی، وہاں پہ اس نے کچھ وقت رہا، 1.5 سال 2 سال، پھر اس کے جب قلش شروع ہو گئی ابن خطیب غرناطی سے۔ یہ دونوں بڑے زبردست دربار میں، ابن خطیب غرناطی ایک بہت بڑا نام تھا۔ جب ابن خلدون وہاں گیا تو اس کو پریشانی ہوئی، اب ان دونوں کے درمیان رائولری شروع ہو گئی، ان دونوں کے درمیان جسے کہتے ہیں پروفیشنل جیلسی کی وجہ سے جھگڑے اور فساد اور یہ وہ۔ 2 سال کے بعد غرناطہ سے بھی نکلنا پڑا، واپس تلمسان آیا، وہاں پر ایک قلعہ تھا، قلعہ سلامہ، وہاں اس کے کچھ ننھیالی رشتہ دار رہتے تھے، وہاں چلا گیا۔
اچھا اب قلعہ سلامہ میں اس کی اب وہاں پہ کیا کرے گا؟ سیاست تو کر نہیں سکتا. وہ وہاں پہ 4 سال تک مقیم رہا ہے. قلعہ سلامہ میں 4 سال تک وہ مقیم رہا ہے سیاسی زندگی سے دور. اب یہاں پر اس کو ایک ایسی پرسکون زندگی میسر آئی جس کی وجہ سے وہ لکھنے پڑھنے کی طرف اس کی توجہ ہوئی، اور وہ اس طرح سے اس نے اپنا ذہن بنا لیا کہ وہ تاریخ لکھے گا. اور تاریخ لکھنے سے پہلے اس نے کہا کہ مجھے مطلب ہم بھی دیکھیں نا، آج کل جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، لیکن مقدمے کی ایک حد ہوتی ہے. 5 صفحے کا ہوتا ہے، 7 صفحے کا ہوتا ہے، 12 صفحے کا ہوتا ہے، بہت ہو گیا تو 40 صفحے کا ہوتا ہے. اس نے جب مقدمہ لکھنا شروع کیا تو اس نے اپنی وہ ایک اوریجنل ورک تھا. اس نے جب تاریخ لکھنی شروع کی تو تاریخ کا جو پہلا حصہ ہے وہ مقدمہ ہے. تو مقدمہ جب اس نے لکھنا شروع کیا تو وہ پھیل کر پوری ایک کتاب بن گیا. اس کی تاریخ کا پہلا جزو بن گیا. بہت ضخیم ہے یہ مقدمہ. اور آج کل جب یہ چھپتا ہے تو مقدمہ ایک علیحدہ کتاب کی شکل میں چھپتا ہے. یہ مقدمہ اس نے 5 مہینے میں مکمل کر لیا. یہ اس کا 100% اوریجنل ورک تھا. اس نے کوئی کتاب نہیں دیکھی. یہ کیا تھا؟ یہ جو مختلف درباروں میں پھرتا رہا تھا، یہ جو ادھر ادھر مارا پھرا تھا، قید و بند کی صحبتیں، اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا. اس نے المغرب پورا دیکھ لیا تھا، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں اس کے جو سوانح نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو سیاحت کا بہت شوق تھا، اور یہ وہ ابھی یہاں تو کبھی وہاں. سیاحت کا شوق نہیں تھا اس کو. وہ سازشوں کی وجہ سے، سیاسی اٹھا پٹخ کی وجہ سے وہ ایک جگہ زیادہ دیر رہ نہیں پاتا تھا. ادھر بھاگ رہا ہے پھر ادھر بھاگ رہا ہے. تو وہ کوئی ایسے سیاحت کا شوق نہیں تھا، لیکن اس کی اس سیاسی زندگی میں اس ادھر ادھر بھاگنا، اس کی وجہ سے اس کو تجربات بہت ہو گئے. اب جب یہ بیٹھ کر لکھنے بیٹھا ہے مقدمہ، جو اس نے لکھا 5 مہینے میں اس نے یہ مقدمہ لکھ لیا. ایک کتاب اس کے پاس نہیں تھی. تو یہ کیسے لکھ لی؟ بھئی کتاب جب آپ کوئی لکھتے ہیں، اتنی وقی کتاب فلسفیانہ فکر کے ساتھ اور تحقیق سے اور اتنے عمق کے ساتھ، تو بہت سی چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں اور بہت سی کتابوں سے مدد لینی پڑتی ہے. اس کے پاس ایک بھی کتاب نہیں تھی. یہ تو بھاگا پھر رہا تھا نا. اس کے پاس حوالہ جاتی کتب نہیں تھی. لہٰذا اس کے کام کو اوریجنل ورک کہا جاتا ہے. وہ کام مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی میں ابن خلدون کے ماخذ پر کام کرنا چاہتا ہوں، مقدمہ ابن خلدون کے ماخذ پر کام کرنا چاہتا ہوں ایم فل کے ڈگری کے لیے، تو آپ میری رہنمائی کریں. میں نے کہا بیٹا آپ کیا کام کریں گے؟ اس کا ماخذ کیا تھا؟ اس کا ماخذ تو صرف ابن خلدون کا دماغ تھا بس. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مقدمہ ابن خلدون جو ہے یہ ایک اٹس اوریجنل پیس آف ورک. یہ اس نے 5 مہینے میں لکھ لیا. اچھا اس کے بعد اس نے تاریخ لکھنی شروع کی. پہلے اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ عالمی تاریخ لکھے گا. اس کا خیال یہ تھا کہ وہ زناتہ قبیلے کی، المغرب کے دیگر بربر قبیلوں کی تاریخ لکھ دے گا. لیکن اس کی پھر یہ توجہ ہوئی کہ نہیں، یہ اس طرح تو ادھوری تاریخ ہوگی، مجھے شروع سے آفرینش سے لکھنا چاہیے. اب آفرینش سے لکھنے کے لیے اس نے شروع تو کر دیا کام، لیکن جگہ جگہ اس کو اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کچھ حوالہ جاتی کتابوں کی ضرورت ہے، اسے ریفرنسز کی ضرورت ہے، اسے معلومات کی ضرورت ہے. تو اب کیا کرے؟ تو وہ پھر اس نے تیونس جانے کا ارادہ کیا، جہاں پر اس کے آبا و اجداد کا آبائی گھر تھا اور اس کے اندر ایک لائبریری بھی تھی، یعنی ایک کتب خانہ بھی تھا جس کے اندر اس نے کتابیں جمع کی ہوں گی. تو اس طرح سے وہ بڑی مشکل سے وہاں کا جو تیونس کا جو حکمران تھا وہ بھی اس سے ناراض تھا. وہ خط وط لکھ کر کے، معافی تلافی کر کے کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال یہ تیونس پہنچتا ہے. اور تیونس پہنچا تو وہاں پر پھر تیونس کے جب حکمران سے ملا تو وہ اس کی علمیت سے متاثر ہو گیا اور اس نے اپنے ہاں اس کو کاتب مقرر کر لیا، سیکریٹری اپنا مقرر کر لیا. یہیں پر بیٹھ کر کے اس نے، یعنی تیونس میں ہی بیٹھ کر کے اپنے آبائی گھر کے اندر بیٹھ کر کے اس نے تاریخ لکھنی شروع کی. اب اس کی جو تاریخ ہے اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے مقدمہ،
اور دوسرا حصہ ہے عربوں کی تاریخ اور ان کے کنٹمپریری دیگر ممالک اور معاصر اقوام کی تاریخ، اور تیسری تاریخ ہے بربر کی تاریخ۔ یہ 3 کتابیں ہیں، اور سب سے آخری پورشن ہے التعریف، جس میں اس نے اپنے سوانح عمری بتائی ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس کے تاریخی تصنیف کے یہ 4 حصے ہیں: مقدمہ، عربوں کی تاریخ، بربر کی تاریخ، التعریف یعنی اس کی سوانح عمری۔ اچھا، یہاں پر اس نے پہلی جلد تقریباً لکھ لی ہے نا، عربوں کی جو تاریخ وہ لکھ رہا تھا، عربوں کی اور کنٹمپریری ورلڈ کی جو تاریخ لکھ رہا تھا آفرینش سے لے کر کے، وہ اس نے لکھ لی تیونس کے اندر 1.5 سال میں اس نے لکھ لی، اور لکھنے کے بعد اس نے یہ جو تاریخ تھی یہ اس نے اپنے سلطان کو پیش کی۔ اب اس کے سلطان تو بہت متاثر ہوا، اس میں اس نے ایک لمبا قصیدہ بھی لکھ کر کے کئی 100 اشعار کا قصیدہ بھی پیش کیا اور پہلی جلد بھی پیش کی۔ تو بات جو حکمران تھا اس کی، تو اس نے تو اس کو بہت ہی زیادہ پریز کیا، خلعت عطا کی، انعام دیے، اور تو اس کے حاسدوں کو پھر پریشانی ہو گئی۔ اب یہاں پر پھر اس کے خلاف سازشیں جو ہیں وہ جنم لینے لگی، یہاں تک کہ اس نے محسوس کر لیا کہ اگر یہ مزید یہاں رہا تو پھر گرفتار ہو جائے گا، پھر پکڑا جائے گا۔ تو اس نے اپنے حاکم سے، تیونس کے حاکم سے یہ کہا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دے دیں، میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حج کا بہانہ تھا، تو اس نے حکمران جو تھا، جو بھی حاکم تھا، اس نے اجازت دے دی۔ یہ اسکندریہ پہنچا۔ اچھا، اسکندریہ پہنچنے کے بعد اس نے حج کا پروگرام منسوخ کر دیا، اصل میں تو پروگرام تھا بھی نہیں، یہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا اور مصر آنا چاہتا تھا، لہٰذا یہ ایک بڑا ہی پرصعوبت سفر طے کر کے پہلے یہ اسکندریہ آیا، وہاں سے یہ مصر آیا۔ مصر میں اس وقت خاصا پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی، اور وہاں پر ممالک مصر کی حکومت تھی۔ دیکھیے، ممالک کی حکومت بڑی شاندار، جیسے ہم عثمانیوں کی تاریخ پڑھتے ہیں نا، عثمانی کتنی شاندار انہوں نے 700 سال حکومت کی، اسی طریقے سے یہ جو ممالک مصر تھے، انہوں نے بھی تقریباً 350 سال حکومت کی۔ یہ بھی ترک تھے اور یہ غلام تھے، ترک غلام تھے، اسی لیے انہیں ممالک کہا جاتا ہے۔ انہوں نے شام اور مصر کے اوپر حکومت کی ہے 1250 سے لے کر کے 1517 تک، تقریباً 350 سال۔ جتنے شاندار تاریخ عثمانیوں کی ہے، بہادری کی، فتوحات کی، استحکامات کی، ویسی ہی ممالک مصر کی ہے۔ یہ جس وقت مصر آیا ہے، ہمارا ابن خلدون، یہ جس وقت مصر آتے ہیں تو یہاں پر ممالک مصر کی حکومت تھی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی، ویسی صورتحال نہیں تھی جیسے مغرب میں تھی، وہاں پہ طوائف الملوکی تھی، یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ سازشوں سے اور اس سے کام تو نہیں چلے گا، پھر بھی یہ تھا بڑا جاہ طلب، یعنی ہم اخلاقی طور پر اگر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں، ذرا سخت لفظ ہو جائے گا، لیکن انا پرست تھا، جاہ طلب تھا۔ اس کا ایک وہ تھا، سیرت نگار اس کا تھا، ابن خلدون کا، وہ لکھتا ہے خدا کی پناہ کیسا یہ جاہ طلب شخص تھا۔ تو واقعی خدا کی پناہ۔ بہرحال یہ مصر آنے کے بعد اس نے سرکاری عہدے کی کوشش شروع کر دی۔ اب درباری سازشوں کا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کو گرایا اور ان کو اٹھایا، یہ سازشوں میں خود بھی شریک رہا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ابن خلدون کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں اور یہ کوئی بہت معصوم آدمی تھا، اس نے بھی بڑی سازشیں کی ہیں، اور بعض حکومتوں کو ختم کرنے کے اندر ابن خلدون کا ہاتھ مانا جاتا ہے۔ تو اب لیکن یہاں آ کر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے پھر سیدھے سباؤ یہ کیا کہ جی کوئی عہدہ اس کو مل جائے، کوششیں کی۔ اب اس کی علمیت بہت تھی، مصر آنے سے پہلے ہی مصریوں کے اوپر اس کا ایک قسم کا علمی رعب قائم ہو چکا تھا، اور اس کا یہاں بہت اچھی طریقے سے استقبال کیا گیا تھا۔ یہاں پر اس نے جامع ازہر میں حدیث کا اور مالکی فقہ کا درس دینا شروع کر دیا تھا۔ اتنا بڑا اس کا حلقہ درس ہوتا تھا، اس کے درس کے اندر دیکھیے کون بیٹھتا تھا، ابن حجر عسقلانی اس کے درس کے اندر بیٹھتے تھے، المقرزی، اپنے وقت کے سرکردہ علماء میں یہ لوگ، اور محدثین میں اور علماء میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب اس کا یہ امیج بن گیا
تو اس کو مملوک حکمران نے قاضی القضاء بنا دیا، قاضی القضاء بنا دیا۔ اب یہ مصر کے اندر جم گیا۔ اس نے پھر اپنے اہل و عیال کو خط لکھا کہ اب تم لوگ بھی مصر آ جاؤ۔ تو اس کے اہل و عیال نے، یعنی اس کے جو گھر والے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ٹیونس کے اندر ان کی ساری جائیداد وغیرہ تھی وہ سب بیچ باچ دی اور سامان اٹھا لیا سارا، اور یہ لوگ بحری جہاز سے آ رہے تھے۔ اب اس کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ بحری جہاز کسی سمندری طوفان میں پھنس گیا، ڈوب گیا۔ اس کی ساری جائیداد، اس کا مال، اس کی بیوی، اس کے بچے سب اس سمندری طوفان میں غرق ہو گئے۔ تو اچھا، اس کے ساتھ ہی اس کو اس کے خلاف بھی پھر کچھ ہونے لگا اور اس کو قاضی القضاء کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا۔ 1.5 سال یہ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کو اس سے بھی ہٹا دیا گیا۔ بڑا دل برداشتہ ہو گیا، حج کرنے چلا گیا۔ حج کیا اور کافی مہینے لگ گئے۔ آج کل کی طرح کا تو حج نہیں ہوتا کہ 40 ڈیز میں واپسی ہو جائے، مہینوں کے بعد پھر وہ واپس مصر آتا ہے اور آ کر کے پھر وہ اپنی جو ادھوری تاریخ تھی اس کو یہ لکھنے میں لگ جاتا ہے۔ شروع سے اگر آخر تک آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو اپنی تاریخ لکھنے میں 15 سال لگے، اور یہ تاریخ 797 ہجری میں مکمل ہوتی ہے۔ 797 ہجری میں یہ مکمل ہوتی ہے اور 808 میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ قاہرہ میں اس کی تدفین ہوئی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، لکھا ہے کہ صوفیہ کے قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا۔ اب یا تو اس قبرستان کا نام صوفیہ ہوگا، اور یا صوفیہ، یہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں ان کا کوئی قبرستان ہوگا۔ ہم لوگ جب مصر گئے تھے تو قاہرہ میں ہم جو اولڈ سٹی ہے، قاہرہ کا جو اولڈ سٹی ہے، وہاں پر ہم 2-3 دن پھرتے رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں، ہر گلی میں، ہر تھوڑے فاصلے پر کسی نہ کسی مشہور شخص کی، عالم کی، صوفی کی، یا آپ کہہ لیں فقیہ کی، یا محدث کی، یا مفسر کی، یا مورخ کی ہمیں قبریں نظر آتی تھیں، اور ہم نے بہت سی قبروں کو وزٹ کیا، اور ابن حجر اسقلانی کی قبر پہ بھی ہمیں جانا مل گیا، لیکن ہمیں نہ ملی تو ابن خلدون کی قبر نہ ملی، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس کی قبر کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کی دیکھیں زندگی کے ہمیں بڑے واضح طور پر ہمیں 2 ادوار نظر آ رہے ہیں۔ المغرب میں اس نے ایک بڑی بھرپور سیاسی زندگی گزاری، سازشیں کی بھی اور سازشیں بھگتی بھی، اور ایک نہیں کئی درباروں سے یہ وابستہ رہا، اور وہاں پر ایک بڑی اٹھا پٹک والی اس نے سیاسی زندگی گزاری ہے المغرب میں۔ اس کے بعد یہ جب مصر میں آتا ہے تو مصر میں یہ اس کے 23 سال جو گزرتے ہیں، یہاں پر یہ ایک علمی زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس کی تاریخی کتاب کی طرف۔ اس کی جو کتاب ہے تاریخ کے اوپر، یہ ہے کتاب العبر و دیوان المبتدا والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن آثارہ من ذوی السلطان اکبر۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، اس کو ہم کہیں گے تاریخ ابن خلدون۔ تاریخ ابن خلدون کے 3 حصے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مقدمہ ہے، اس میں 6 ابواب ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ آغاز آفرینش سے لے کر کے 8ویں صدی ہجری تک آتا ہے۔ اس کے اندر عرب اقوام، معاصر قوموں اور حکومتوں کا تذکرہ ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ تاریخ بربر ہے، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ التعریف ہے، جو کہ ابن خلدون نے خود اپنی سوانح عمری لکھی ہے۔ اس کا جو مقدمہ ہے یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ اس کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر اس نے پورا اپنا فلسفہ تاریخ بیان کیا ہے۔ اس کو فلسفہ تاریخ کا بھی بانی کہتے ہیں، اور اس کو عمرانیات یعنی سوشیولوجی کا بھی بانی کہتے ہیں۔ اس نے تاریخ کو یعنی ابن خلدون تاریخ کو ایک ایسی سائنس قرار دیتا ہے جس کا مطالعہ بہت زیادہ توجہ، فکر اور فکر انگیزی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس نے تاریخ کو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابن خلدون نے تاریخ کو فلسفیانہ بنیادیں فراہم کی ہیں
تاریخ کو کس طریقے سے پرکھا جائے، یعنی تاریخ میں جھوٹ اور سچ کا کس طریقے سے امتیاز کیا جائے، اس کے حوالے سے وہ 6 اصول دیتا ہے۔ ابن خلدون نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ تاریخی واقعات کے بیانات میں غلطیاں کیوں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس کے 6 اسباب بیان کیے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے اپنی ایک پوسٹ بھی لگائی تھی، میں آپ کے سامنے وہ 6 اسباب جو ہے وہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ نمبر 1، اختلاف آرا و مذہب، یعنی لوگوں کے جو مسالک کا اختلاف ہے وہ، یعنی جب ذہن مشروط نہیں ہوتا تو جو بات سنتا ہے اس پر غور کرتا ہے اور اس کی تحقیق کرتا ہے، اور جب ذہن کسی رائے یا مذہب کے تابع ہوتا ہے تو فوراً اس خبر کو مان لیتا ہے جو اس کی رائے یا مذہب کے موافق ہو، خواہ وہ خبر جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا پوائنٹ وہ دیتا ہے کہ خبر نقل کرنے والے یعنی راویوں پر بھروسہ کر لینا۔ تیسرا ہے مقاصد سے غفلت، یعنی راوی مشاہدہ کی ہوئی سنی ہوئی خبروں کے اغراض و مقاصد سے ناشنا رہتا ہے اور اپنے گمان کے مطابق روایت کر دیتا ہے، اس لیے غلطی کا امکان رہتا ہے، یعنی راوی کو پورے سیاق و سباق کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ ایسے ہی روایت کر دیتا ہے اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس نے دیا ہے کہ وہم صداقت، یعنی اس میں وہ کہتا ہے کہ راویوں پر اعتبار کر لیا جاتا ہے اور انہیں ثقہ مان لیا جاتا ہے، اور جو جھوٹ اس میں ہوتا ہے اس کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پانچواں یہ وہ کہتا ہے کہ اشراف اور صاحبان اقتدار کو خوش کرنا اور ان کا قرب حاصل کرنا، خوش آمدی لوگ بڑوں کی ہر بات کو خوشنما رنگ میں پھیلاتے ہیں، اس طرح جھوٹی خبر پھیل جاتی ہے۔ اور چھٹا وہ کہتا ہے کہ مذکورہ بالا اسباب میں ایک اہم سبب طبعی احوال سے ناواقفیت بھی ہے۔ طبعی احوال بدلتے رہتے ہیں، اگر خبر سننے والا حادثات اور حالات کی مخصوص تقاضوں سے واقف ہے تب تو اس کو خبر کی تحقیق میں وہ خبر کی تحقیق میں درست ہوگا، ادروائز اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی کو ہم تاریخی شعور کہتے ہیں، یعنی جب آپ کسی واقعے کے بارے میں کوئی واقعہ راوی رپورٹ کر رہا ہے اور صرف واقعہ بیان کر رہا ہے، مجرد واقعہ، اور وہ اس کا سیاق و سباق نہیں بتا رہا ہے کہ کن حالات میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، کس نے اس بات کو رپورٹ کی، یہ ساری باتیں جب نہیں بتائی جا رہی ہیں تو پھر اس واقعے سے نتیجہ نکالنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ ہے نا کہ بہت کم حدیثیں وہ قبول کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ راوی کا فقیہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، یہ بات بڑی زبردست ہے کہ یعنی ایک راوی نے ایک بات بتا دی، مجرد ایک بات بتا دی، اس نے یہ نہیں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ کہا تھا، کس موڈ میں یہ کہا تھا، کس کے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا، اور راوی نے اس کو کس انداز میں کب اور کیسے سنا تھا۔ یہ ساری باتیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اس حدیث سے صحیح نتیجہ کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ لہٰذا راوی کا امام ابو حنیفہ تو یہ کہتے تھے کہ راوی کا فقیہ ہونا بھی، یعنی راویان حدیث کا فقیہ ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اسی طریقے سے ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ تاریخی روایات تو ٹھیک ہیں لیکن راوی کا ثقہ ہونا ضروری ہے، اور پھر ان ساری 5-6 باتوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ جو تاریخی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ تو دیکھیں کہ کس وقت پیش آیا، اس وقت حالات کیا تھے، وہ دور کیسا تھا، اس دور کے تقاضے کیا تھے۔ جب تک آپ مورخ یہ سب چیزیں نہیں سمجھے گا وہ کیسے تاریخ کو درست طریقے سے آگے بڑھا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے علامہ ابن خلدون نے تاریخ کو ایک بہت زیادہ اس کا جو کینوس ہے اس کو بہت زیادہ وسیع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ صرف سیاسی عروج و زوال کی داستان نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے معاشرہ، اجتماعیت، معاشی اور معاشرتی نظام، ان سب کے اوپر مورخ کی
نظر ہونی چاہیے. جب ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجتماع کو یعنی ہمیں معاشرے کو سمجھنا چاہیے تب ہم اس معاشرے کی تاریخ کو سمجھ سکتے، تو اس کی وجہ سے ابن خلدون نے معاشرتی امور کو بہت تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے. اور جب آپ معاشرے کو یا سماج کو یا عمران کو ایڈریس کرتے ہیں تو یہاں سے پھر علم عمرانیات کی بنیاد پڑ گئی. بہت زیادہ زور مارا گیا ہے مغرب میں کہ آگسٹ کامٹ کو ثابت کیا جائے کہ وہ سب سے پہلا ماہر مطلب سوشیولوجسٹ ہے. اور آگسٹ کامٹ جو آئے ہیں یہ آئے ہیں ابن خلدون کے 400 سال کے بعد. لہٰذا ہماری جو بشارت علی ہیں، ڈاکٹر بشارت علی، انہوں نے بڑے ہی زبردست مقدمہ قائم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ آگسٹ کامٹ جو نظریات دے رہا ہے عمرانیات کے حوالے سے، اس سے بہت زیادہ ایڈوانس نظریات جو ہیں وہ ابن خلدون 400 سال پہلے دے چکے تھے اور اصطلاحات بھی دے چکے تھے. تو یہ بھی ایک یعنی یہ تو عمرانیات کے حوالے سے جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. بہرحال علامہ ابن خلدون نے تاریخ کے حوالے سے اصول اور ضابطے مقرر کیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت بغیر درایت کے قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کو سائنسی منہج دینے کی ایک کوشش ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ ابن خلدون کی یہ بڑی زبردست علمی میراث تو تھی، لیکن اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. ان کے جو اولاد تھی، بیٹے اور بیٹیاں اور بیوی وغیرہ، یہ سارے سب حادثے کا شکار ہو کے مر چکے تھے. اور ان کے جو ایسے شاگرد جو ان کی میراث کو سنبھالتے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے. لہٰذا ابن خلدون کا یہ سارا کام پردہ خفا میں چلا گیا. اور یعنی اس کے نسخے تو تھے، تیونس میں بھی تھا اور اس مصر میں بھی تھا، مراکش میں بھی ہو سکتا ہے، مراکش میں بھی رہا ہو، لیکن بہرحال یہ چھپ گیا، یہ چیز سامنے نہیں آئی. ان کی تاریخ اور ان کا مقدمہ کچھ بھی سامنے نہیں آیا. یہ سامنے کیسے آیا؟ یہ سامنے آیا ہے، یوں سمجھ لیں کہ 19ویں صدی کے اوائل میں جب الجزائر کے اوپر اور تیونس کے اوپر فرانس نے قبضہ کیا. فرانس 19ویں صدی کے آغاز میں الجزائر اور تیونس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے. وہاں اس کو ابن خلدون کا یہ نسخہ ملتا ہے اور پھر یہ اس کو فرانس لے جاتے ہیں اور پھر فرانس سے اس کو پہلی دفعہ شائع کیا جاتا ہے 1858 میں. 1858 میں یہ فرانس سے پہلے شائع ہوتی ہے اور 1867 میں مکمل تاریخ مصر سے بعد میں شائع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس کے تراجم ہوئے ہر زبان میں، انگریزی میں، فرانسیسی میں، اٹالین میں، ہر زبان میں جب اس کا ترجمہ ہو گیا تو اہل مغرب نے پھر اس کو پڑھا. اور جب اہل مغرب نے اس کو پڑھا تو زبردست پذیرائی کی ہے. ہم نے نہیں کی، اہل مشرق تو ابھی شاید سوئے وغیرہ ہوئے تھے، اور اہل مغرب نے پھر اس کی زبردست پذیرائی کی. اور وہاں پر باقاعدہ ابن خلدون کے یعنی خلدون کی اسٹڈی شروع ہو گئی، اور ہم اس کو اردو میں ہم خلدونیات کہہ سکتے ہیں. ہمارے مشرق میں کوئی خلدونیات ہمیں نظر نہیں آتی کہ کوئی خلدونیات کا ماہر ہو، لیکن ہمیں مغرب میں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر 2-3 نام تو مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں. روزن تھال ہیں جنہوں نے مقدمے کا انگریزی ترجمہ بھی کیا ہے، شاندار مقدمہ لکھا ہے روزن تھال نے. اور گب ہیں، H.A.R. گب ہیں، انہوں نے ابن خلدون کے اوپر بہت کام کیا. جے فشل نے بہت کام کیا. ہمارے یہاں جس نے اگر کام کیا ہے تو ایک مصر کے ہیں ڈاکٹر طہ حسین، جنہوں نے اس کی کافی کلاس لی ہے. اور دوسرے ڈاکٹر بشارت علی ہیں ہندوستان کے، انہوں نے بھی ابن خلدون کی عمرانیات کے حوالے سے بہت زیادہ ابن خلدون کے اوپر ان کا کام ہے. دیکھیے، ابن خلدون کی تاریخ میں بس میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں. ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو اس نے اپنے اصول بتائے ہیں کیا اس کے اوپر اس نے خود بھی عمل کیا؟ دیکھیے، وہ خود عمل کرنا تو چاہتا ہوگا، ظاہر ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوگی کہ میں اصول لکھ دوں اور میں خود اس کی پیروی نہ کروں، لیکن اس کے پاس معلومات کا فقدان تھا اور اس کا اس نے اعتراف کیا ہے اپنے مقدمے کے اندر.
اور اس نے سب سے بڑا بلنڈر وہاں پہ کیا ہے جہاں یہ عربوں کی تاریخ بیان کرتا ہے. یہ عربوں کی تاریخ اس طرح بیان کرتا ہے کہ عربوں کے جو اصل جسے کہنا چاہیے کہ جو کارنامے ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، وہ بھی ان کو نہیں دینے کو تیار. یہ بڑا متعصبانہ بیان ہے اس کا عربوں کے حوالے سے، اور وہ صاف کہتا ہے کہ میں مشرق کے بارے میں اور عربوں کے بارے میں نہیں لکھنا چاہتا تھا کیونکہ میری معلومات محدود ہیں. لہٰذا وہ محدود معلومات کا شکار ہو کر کے عربوں کو جو پورٹریٹ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اور میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس لکھا ہے عرب اور موالی، اس کے اندر ابن خلدون کی اس پر میں نے بھی بڑی سخت جرح کی ہے کہ وہ عربوں کو ان کی خدمات کا صلہ نہیں دیتا اور ان کے اوپر عجیب عجیب الزامات لگاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے، مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ علوم اور فنون میں عربوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اجمیوں کا حصہ ہے. اجمیوں کا حصہ ہے، لیکن جو عربوں کا حصہ ہے وہ تو مانو. وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ یہ جنگلی ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں اور تباہی مچا دے. وہ تباہی نہیں مچاتے. خود مصر کے اندر انہوں نے قیروان کا شہر آباد کیا، فسطاط کا شہر آباد کیا. مشرق میں انہوں نے واسط کا شہر آباد کیا، یہ بغداد آباد کیا، انہوں نے بصرہ آباد کیا، انہوں نے کوفہ آباد کیا، انہوں نے سامرہ آباد کیا. یہ شہر، ان کی تاریخیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر بھی بساتے تھے اور ان کو واقعتاً ایک مہذب زندگی دیتے تھے. تب ابن خلدون کا یہ کہنا سراسر تعصب پر مبنی ہے کہ عربوں نے جا کر شہروں کو برباد کیا. تو اس طریقے سے اگر ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے، ہم اس کو یہیں پہ، اس مسئلے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اب یہ ہمارا سلسلہ تو 24 قسطوں کے اوپر ختم ہو گیا. اب جو ہم نیا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ، وہ اس کا عنوان ہوگا ہسٹری آف آئیڈیاز ان مسلم پرسپیکٹیو. اور اس کے حوالے سے میں نہیں بتا سکتی، میں نہیں کہہ سکتی کہ کتنی قسطیں ہوں گی. یہ بہت طویل جائے گا کیونکہ ہم اس میں 1400 سال کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. ان 1400 سالوں میں مسلمان ذہن کیسے سوچ رہا تھا اور کیا کر رہا تھا، یعنی ان کی فکری زندگی کا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ.